تو سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسا کنیکشن بنا لو, یو آر ٹاکنگ ٹو اللہ اینڈ پیپل وڈ سے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایسا آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے, ریلیشن ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ. آپ کے رب کتنا خوش ہوں گے کہ یار یہ تو رات دن میرے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا. when you know I have Allah with me, اللہ سبحانہ وتعالی is my protector, he is my friend, تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. so this is how we should do. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ 99 قتل کر لیتا ہے اینڈ سرپرائزنگلی ابھی بھی اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, میں نے صحیح نہیں کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نیک بندہ بتاؤ, مجھے کسی عالم کا ایڈریس بتاؤ جو اسکالر ہو, میں اس کے پاس جاؤں اور اس مسئلے کے بارے میں پوچھوں کہ میرے لیے توبہ ہے بھی کہ نہیں, میں نے اتنے زیادہ گناہ کر لی ہیں. تو فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَ, راہب کے پاس آتا ہے, اور راہب کیا ہے, وہ مونک تھا, عابد تھا. اور عابد آپ کو پتا ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورشپنگ, اس کو پتا نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, وہ بس اپنی ورشپ میں ہی بزی رہتا ہے. فَقَالَ لَهُ هَلْ مِن تَوْبَةٍ, اس راہب سے کہتا ہے, اس عابد سے, کہ کیا میرے لیے توبہ ہے, میں نے 99 قتل کیے ہیں. راہب کہتا ہے فَقَالَ لَا, اور اس نے یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو ریاکٹ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے, تو اب میرے پاس آ رہا ہے. چلو تو نے 1 قتل کیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی, تو میرے پاس آتا, میں کچھ نہ کچھ وے آؤٹ تیرے لیے نکال لیتا. 2 5 10 99 کلز, یہ کوئی پبجی تو نہیں ہو رہی, یہ تم کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے. آلرائٹ, تو اب یہ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, you know there is a big difference between an عابد and an عالم. اسکالر اور جو ورشپر ہے نا, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. Not everyone you see having a beard is a scholar. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ایک داڑھی والا بندہ دیکھ لیا, کچھ ہم نے رینڈم کلپس دیکھ لی, یار کتنی صحیح بات کر رہا ہے, اور پھر ٹھک سے ہم فارورڈ کرتے ہیں, حالانکہ ہم ٹیسٹ نہیں کرتے, ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہا ہے, اس نے فتویٰ جو دیا صحیح دیا کہ نہیں دیا. کیونکہ یو ہیو ٹو بی الرٹ ان دیٹ ریگارڈ. یہ نہ ہو کہ اگر غلط فتویٰ مل جائے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا, وہ پھر بات, وہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اس کو غلط فتویٰ ملا تو اس بندے نے کیا کیا, اس کا حال, اس کو بھی قتل کر دیا, اس عابد کا بھی قتل کر دیا اس نے. تو بہرحال میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, کہ عالم کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے عابد کے اوپر جیسے 14ویں کا چاند ہو, فل مون ہو, برائٹ مون, اس کو فضیلت حاصل ہے سٹارز کے اوپر. when there is a full bright moon, تو آپ کو پتا ہے کہ سٹارز چھپ جاتے ہیں, آپ کو سٹارز نظر نہیں آتے. تو یہ جو ہے فرق ہے ایک عالم میں اور ایک عابد میں. مثال کے طور پہ میں پچھلے کچھ حلقات میں نے یہ ایگزامپل دی تھی. میرے جم میں نا ایک لڑکا آیا کرتا تھا, تو اس کی جو فزیکل اپیرنس تھی نا بڑی آکورڈ تھی. کیسے, آپ کو پتا ہے جو انرز ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹائٹس ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی شلوار کے اندر یا ٹراؤزر کے اندر پہنتے ہیں آپ, یو نو وی کال اٹ انرز بیسیکلی, یا ٹائٹس کہہ لیں. وہ ٹائٹس پہنتا تھا اور اوپر جو ہے نا اس کی ٹائٹ شرٹ ہوا کرتی تھی. سارے جمرز جو ہیں اس کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے, اور باتیں بنایا کرتے تھے مے بی یہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ ون ڈے دس بردر کیم ٹو می, اور اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آفٹر وی آر ہیومن بینگ, تو کچھ نہ کچھ میں بھی انکلائن کرتا تھا اس طرف کہ یار یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, I mean اس کو جو ہے نا اپنے ایٹ لیسٹ ہو لیا تو جو ہے چینج کرنا چاہیے. میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ برادر آئی ایم اے حافظ, حافظ تھا وہ, اور اس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کرتا. اس نے مجھے, ہی واز اے گڈ باڈی بلڈر بائی دا وے. تو کہتا کیا ہے کہ اس نے میرا نام پوچھا, اور یعنی سرپرائزنگلی وہ یوتھ کلب کو سنتا بھی تھا. تو کہتا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھے ہیں. اچھا برادر, بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی اسسٹنس چاہیے. ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہے جنات کا, اور یہ وہ کافی مسئلے مسائل ہیں. تو کبھی کبھار میں کچھ کام کر رہا ہوتا, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کے تو اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن ہے. اور میں نے جیسے ہی یہ بات سنی, میں نے کہا سبحان اللہ, میں کیا جو ہے سوچا تھا اس بھائی کے بارے میں.
آپ امیجن کریں کہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا یا مجھے اپروچ نہ کرتا تو میں اس کے بارے میں بدگمانی ہی کر رہا تھا نا. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہوا کیا کہ میں نے اس کو کافی دفعہ سمجھایا بھی کہ یار ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو چینج یور کلوتھس, لیکن دین آئی ریئلائز کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس سے کیا باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے. دس از ہاؤ اٹ از اینڈ وی ہیو ملٹیپل ایگزامپلس. ایک ابھی ہمارا سبحان اللہ بات لمبی نہ ہو جائے بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ دا پوائنٹ اکراس. ایک بھائی تھے, ابھی ہمارا ٹرپ جاتا رہتا ہے ناردرن ایریاز کی طرف, تو ہم لوگ ذرا گپ شپ لگا رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جاپنیز ایک روم سے آتا ہے, ویری اسمارٹ گائے, جو ہے نا اسمارٹ یعنی جاپنیز تھا, آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا اسی روم سے ایک ہٹا کٹا جو ہے آدمی آ رہا ہے, پاکستانی. تو دیکھتے ہی نا مجھے ذرا کافی شک ہو گیا. واٹ از آج کل ویسے حالات خراب چل رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دم شیطان آیا میرے ذہن میں کہ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ. تو کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ان سے بات چیت کرنا سٹارٹ کی کہ کیا حال ہے, کیا جو ہے ہو رہا ہے آج کل. تو اس جاپنیز نے مجھے بتایا کہ آئی ایم این انجینئر, اور مدینہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو امبریلاز ہیں, الیکٹریکل امبریلاز جو آٹومیٹکلی کھلتی ہیں اور بند بھی ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ یورپین کمپنیز ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے سارا ایریکٹ کیا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہے, جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مدینہ کا نام لیا میرا شیطان تو گیا بھاگ کہ نہیں یار جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. اور وہ جو پاکستانی تھا وہ ان کا ویزا وغیرہ لگایا کرتا تھا اور سارا ان کو اسسٹ کیا کرتا تھا. تو واٹ آئی مین ٹو سے از کبھی کبھار نا ہم اپیرنس پر نا اپنے ججمنٹس جو ہے پاس کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ اگر وہ کسی خاتون کو دیکھ لیتے کہ وہ پردے کے ساتھ نہیں ہے, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہن ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ حجاب اور یو ہیو ٹو کور یور فیس ایز ویل, اس کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے. تو اس کو کوشچن دیا کرتے تھے. اگر ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا رمضان کے مہینے میں جو کھا پی رہا ہے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی مسافر ہے, کیونکہ ٹریولرز پر رخصت ہے, وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور وہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے, بلکہ ہمیں نظر آ جائے کہ ہمارے بھائی کی داڑھی سے الکوہل ڈرپ کر رہی ہے, قطرے گر رہے ہیں شراب کے, تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آیا تھا, اس نے شراب ہمارے بھائی پر پھینک کر چلا گیا. یعنی حسن ظن رکھا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو انشاءاللہ. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اس عابد کا بھی قتل کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی بھی یعنی now he has killed around, not around to be precise, he has killed 100 people. 100 بندوں کا قتل کر دیا ہے اس نے, پھر بھی اس کے دل میں پچھتاوا ہے کہ میں نے غلط کیا. اور آپ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کے آئیں, آپ بھی سوچیں گے کہ 100 قتل کیا اور پھر بھی ابھی اس کو کیسا پچھتاوا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر بھی اس کو جو ہے نا اندر ہی اندر یہ بات کھائی جاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو پھر بندوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم کا ایڈریس بتاؤ, مجھے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے. تو لوگ جو بتاتے ہیں, تو یہ عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں. تو عالم, اب دیکھیں دس از دا ڈفرنس, وہ اسکالر کہتا ہے من یحول بینک و بین التوبہ, تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے, یہ تیرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو ہوا کیا کہ ون ڈے دس بردر کیم ٹو می, اور اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آفٹر وی آر ہیومن بینگ, تو کچھ نہ کچھ میں بھی انکلائن کرتا تھا اس طرف کہ یار یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا اپنے ایٹ لیسٹ ہو لیا تو جو ہے چینج کرنا چاہیے. میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ برادر آئی ایم اے حافظ تھا وہ, اور اس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کرتا. اس نے مجھے, ہی واز اے گڈ باڈی بلڈر بائی دا وے. تو کہتا کیا ہے کہ اس نے میرا نام پوچھا, اور یعنی سرپرائزنگلی وہ یوتھ کلب کو سنتا بھی تھا. تو کہتا کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھے ہیں. اچھا برادر, بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی اسسٹنس چاہیے, ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہے جنات کا, اور یہ وہ کافی مسئلے مسائل ہیں. تو کبھی کبھار میں کچھ کام کر رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں.
اور اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کے تو اس سے بھی زیادہ ورس کنڈیشن ہے. اور میں نے جیسے ہی یہ بات سنی میں نے کہا سبحان اللہ, میں کیا جو ہے سوچا تھا اس بھائی کے بارے میں. آپ امیجن کریں کہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا یا مجھے اپروچ نہ کرتا تو میں اس کے بارے میں بدگمانی ہی کر رہا تھا نا. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہوا کیا کہ میں نے اس کو کافی دفعہ سمجھایا بھی کہ یار ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو چینج یور کلوتھس, لیکن دین آئی ریئلائز کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس سے کیا باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے. دس از ہاؤ اٹ از اینڈ وی ہیو ملٹیپل ایگزامپلس. ایک ابھی ہمارا سبحان اللہ بات لمبی نہ ہو جائے بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ دا پوائنٹ اکراس. ایک بھائی تھے, ابھی ہمارا ٹرپ جاتا رہتا ہے ناردرن ایریاز کی طرف, تو ہم لوگ ذرا گپ شپ لگا رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جاپنیز ایک روم سے آتا ہے, ویری اسمارٹ گائے, جو ہے نا اسمارٹ یعنی جاپنیز تھا, آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا ہوں, پھر میں نے دیکھا اسی روم سے ایک ہٹا کٹا جو ہے آدمی آ رہا ہے, پاکستانی. تو دیکھتے ہی نا مجھے ذرا کافی شک ہو گیا. واٹ از, آج کل ویسے حالات خراب چل رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دم شیطان آیا میرے ذہن میں کہ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ. تو کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے ان سے بات چیت کرنا سٹارٹ کی کہ کیا حال ہے, کیا جو ہے ہو رہا ہے آج کل. تو اس جاپنیز نے مجھے بتایا کہ آئی ایم این انجینئر, اور مدینہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو امبریلاز ہیں, الیکٹریکل امبریلاز جو آٹومیٹکلی کھلتی ہیں اور بند بھی ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ یورپین کمپنیز ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے سارا ایریکٹ کیا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے مدینہ کا نام لیا میرا شیطان تو گیا بھاگ کہ نہیں یار جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. اور وہ جو پاکستانی تھا وہ ان کا ویزا وغیرہ لگایا کرتا تھا اور سارا ان کو اسسٹ کیا کرتا تھا. تو واٹ آئی مین ٹو سے از, کبھی کبھار نا ہم اپیرنس پر نا اپنے ججمنٹس جو ہے پاس کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ اگر وہ کسی خاتون کو دیکھ لیتے کہ وہ پردے کے ساتھ نہیں ہے, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہن ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ حجاب اور یو ہیو ٹو کور یور فیس ایز ویل, اس کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے. تو اس کو کوشچن دیا کرتے تھے. اگر ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا رمضان کے مہینے میں جو کھا پی رہا ہے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی مسافر ہے, کیونکہ ٹریولرز پر رخصت ہے, وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور وہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے, بلکہ ہمیں نظر آ جائے کہ ہمارے بھائی کی داڑھی سے الکوہل ڈرپ کر رہی ہے, قطرے گر رہے ہیں شراب کے, تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آیا تھا اس نے شراب ہمارے بھائی پر پھینک کر چلا گیا. یعنی حسن ظن رکھا کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو انشاءاللہ. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اس عابد کا بھی قتل کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی بھی یعنی now he has killed around, not around to be precise, he has killed 100 people. 100 بندوں کا قتل کر دیا ہے اس نے, پھر بھی اس کے دل میں پچھتاوا ہے کہ میں نے غلط کیا. اور آپ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کے آئیں, آپ بھی سوچیں گے کہ 100 قتل کیا اور پھر بھی ابھی اس کو کیسا پچھتاوا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر بھی اس کو جو ہے نا اندر ہی اندر یہ بات کھائی جاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو پھر بندوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم کا ایڈریس بتاؤ, مجھے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے. تو لوگ جو بتاتے ہیں تو یہ عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں. تو عالم, اب دیکھیں دس از دا ڈفرنس, وہ اسکالر کہتا ہے من یحول بینک و بین التوبہ, تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے, یہ تیرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے.